تین چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں فرمایا کہ مجھے تین چیزیں پسند ہیں. پھر اسی طرح خلفاء راشدین نے اپنی تین پسندیدہ چیزیں بتائی تو وہ ہم بیان کر چکے ہیں. اس کے بعد جب یہ سلسلہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پسندیدہ چیز بیان کر دی تھی اور خلفاء راشدین نے بھی اپنی تین پسندیدہ چیزیں بیان کر دی. تو پھر روایت میں آتا ہے کہ فنزل جبریل، جب یہ بات ہو گئی تو پھر جبریل امین نازل ہوئے. تو انہوں نے فرمایا کہ بہت اللہ دنیا سلاس، مجھے دنیا میں تین چیزیں پسند ہیں. اس سلسلے میں روایات مختلف ہے. کسی روایت میں ان کی پسندیدہ چیزیں کچھ ذکر کی گئی ہیں، کسی روایت میں کچھ اور ذکر کی گئی ہیں. لیکن یہ روایت جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں یہ ان کی مجموعی مزاج کے ساتھ، ان کی ذمہ داریوں کے ساتھ زیادہ اہم ہے. اس لیے ہم نے ایک الفاظ کو انتخاب کیا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے تین چیزیں زیادہ پسند ہیں. النزول علی النبی، انبیاء پر نازل ہونا، انبیاء پر اترنا، وتبلیغ الرسالۃ للمرسلین یا للمرسلین، یعنی جو رسالت کا فریضہ ہے وہ مرسلین تک پہنچانا. اور الحمدللہ رب العالمین، اور اللہ رب العالمین کی حمد. حضرت جبریل امین ملائکہ کے بڑے عظیم، اللہ پاک نے ان کو مطاع، یعنی ان کی اطاعت کی جاتی ہے. فرشتے ان کے احکام بجا لاتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں. اور اللہ پاک جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے زمینوں میں یا آسمانوں میں، تو اس کے لیے نمائندے ہر جگہ اس کے حضرت جبریل امین ہوتے ہیں. ان کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ انبیاء تک وحی پہنچائیں، ان کی بے شمار ذمہ داری ہے. کیونکہ یہ ملائکہ کے بھی مطاع ہیں، یعنی ملائکہ سے بھی ان کی اطاعت کی جاتی ہے. اس لیے اللہ پاک ملائکہ کو جو حکم دینا جاتا ہے وہ بھی انہیں کے توسط سے دیتا ہے. تو بڑی شان ہے کہ عالم بالا میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ پاک کے کسی بندے کو پسند کرتا ہے، کسی بندے سے پیار کرنے لگتا ہے، کوئی بندہ اس کو اچھا لگنے لگتا ہے تو وہ جبریل کو اللہ پاک بلاتا ہے. جبریل حاضر خدمت ہوتا ہے تو اللہ پاک اسے کہتا ہے کہ جبریل میں فلاں شخص کے ساتھ محبت کرنے لگا، وہ مجھے اچھا لگنے لگا ہے، وہ مجھے پیارا ہو گیا ہے، وہ میرا محبوب ہو گیا ہے. فاحبہ، تو جبریل تو بھی اس کے ساتھ محبت کر. اب جبریل امین جو ہے وہ تو جو اللہ نے حکم دیا بس فوری طور پر عمل ہو گیا. جبریل کے دل پہ اسی وقت
جاگوزی ہو گئی اس شخص کی۔ پھر جبریل امین جو ہے وہ آسمانوں میں ندا کرتے ہیں، فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے فرشتوں، اللہ پاک نے فلاں آدمی کو پسند کر لیا ہے، اس کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، تو اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کے ساتھ محبت کروں، اس لیے اے فرشتوں تم بھی اس کے ساتھ محبت کیا کرو۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ جب وہ سارے ملائکہ اور شانتی کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں، تو کیونکہ وہ بات عالم بالا میں طے ہو جاتی ہے، ثم یوضع القبور بالارض، پھر زمین میں بھی اس کی قبولیت شروع ہو جاتی ہے، لوگ اس کے در پر آنے جانے لگتے ہیں اور ایک میلہ سا لگا رہتا ہے ہر وقت۔ تو یہ یوضع القبور بالارض، زمین میں مقبولیت اس اللہ کی محبت کا اثر ہوتا ہے جو بندے کے ساتھ وہ کرتا ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جبریل امین وہ ملائکہ کے وفا ہے، وہ جو ملائکہ میں اعلان کر دیں، ملائکہ اس بات کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اور ان کی ڈیوٹیاں بے شمار ہیں۔ کوئی ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ انہوں نے نہیں ڈالی ہے، یہ تو ایک ان کی ذمہ داریاں میں سے ہے، اور بے شمار ذمہ داریاں ہیں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے کوئی جا کر جبریل تمہیں بہت تیزی سے کب زمین پر آنا پڑا، ایسا کام سا موقع تھا کہ بہت زیادہ تیزی سے تمہیں آنا پڑا، اب اندازہ لگائیے ان کی رفتاروں کا، ان کی سپیڈوں کا، ان کی جو قوت ہے آپ جبریل امین کا رسول کہ یا رسول اللہ میں تو آتا جاتا ہی رہتا ہوں، لیکن دو موقع تو تین موقع پر بہت تیزی سے آنا پڑا۔ ایک تو اس وقت جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ان کے بھائیوں نے اتار دیا، اب جب وہ آندے میں پہنچے تو انہوں نے رسی کاٹ دی ان کی یا رسی چھوڑ دی۔ میں اس وقت سدرۃ المنتہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل جا اور یوسف کے پانی کے اندر پہنچنے سے پہلے وہاں ایک پتھر پڑا نکال کر رکھ دے تاکہ یوسف اس پر بیٹھ جائے۔ تو وہ رسی کاٹ چکی تھی یا چھوڑی جا چکی تھی کہ میں سدرۃ المنتہا سے روانہ ہوا اور یوسف علیہ السلام کے پانی تک پہنچنے سے پہلے ایک پتھر نکال کے ان کی بیٹھنے کی جگہ بنا دیا۔ ان کی سپیڈیں ناقابل فہم ہے، یعنی ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں، بجلی سے بھی ہزاروں گنا زیادہ، بہت زیادہ سپیڈ ہے۔ اس عالم میں بجلی کی سپیڈ کو بہت زیادہ سمجھا جاتا ہے، اب تو نئے تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ بجلی سے بھی زیادہ رفتار ہو سکتی ہے، لیکن ان کی تو شروع سے بہت زیادہ سپیڈ ہے۔ اور ایک دفعہ یا رسول اللہ ایسا ہوا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے لے گئے اور انہوں نے اس کو بٹھا دیا اور اس کے گلے پر چھری رکھ دی۔ اب وہ چھری چلانے کا ایک لمحہ تھا، وہ سیکنڈ تھا یا جو بھی تھا، مجھے اس وقت ہوا، میں اس وقت بھی سدرۃ المنتہا ہی کرتا، مجھے کہا کہ آپ کی جبریل جنت سے ڈبہ لے اور پہلے اس نے کہ ابراہیم کی چھری اسماعیل کے گلے کو کاٹے تو وہ ڈبہ لا کر وہاں کھڑے ہو۔ تو وہ بیر وہاں سے روانہ ہوا، جنت سے ڈبہ لیا اور پہلے اس نے کہ وہ چھری گلا کاٹ لی حضرت اسماعیل کا، میں ڈبہ لیے وہاں موجود تھا۔ اور یا رسول اللہ اس موقع پر بھی جب کفار نے آپ کو زخمی کر دیا تو آپ کا خون بہ رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل میرے محبوب کو زخمی کر دیا ہے کفار نے اور اس کے دندان مبارک سے خون بہ رہا ہے، اور تم جاؤ اور اس کو خون کو زمین پر پہنچنے سے پہلے اٹھا لو، زمین پر اگر وہ پہنچ گیا تو میرا عذاب کرنا تھا، میرے دندان کا عذاب لازم ہوگا۔ تو پہلے اس کے کہ وہ آپ کا قطرہ جو ہے وہ زمین تک پہنچا، میں وہاں سے سدرۃ المنتہا سے روانہ ہوا اور اس کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا۔ کوئی
حد ہے رفتار کی یا سپیڈ کی، کوئی انتہا نہیں ہے۔ حضرت علامہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے ولی اللہ، بڑے صاحب مشاہدہ اور بے حد و حساب کے رب کے مالک شخص، ان کے بعض نظریات سے برس و خیات و اثرات بھی ہے، لیکن ان کے علم فضل میں کوئی شک نہیں، اور ان کے جو مشاہدات ہیں وہ آدمی کو حیران کر دیتے ہیں کہ اس زمانے میں کس طرح انہوں نے اس چیز کو سمجھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جبریل امین جب وہاں سے روانہ ہوتے ہیں سدرۃ المنتہا سے اور زمین پر آ کر واپس چلے جاتے ہیں، تو یہ اتنا تھوڑا وقت ہوتا ہے کہ جو آدمی جبریل امین کو دیکھ رہا ہو سدرۃ المنتہا پر کھڑے، اس کو یہ محسوس نہیں ہوتا ہے کہ جبریل یہاں سے گئے ہیں۔ اس کی مثال آپ اس طرح سمجھیں جس طرح یہ اے سی کرنٹ ہے یا الٹرنیٹ کرنٹ ہے، یہ مسلسل میں چل رہا ہوتا ہے، یہ جل رہا ہوتا ہے اور بجھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ بجھنے کا لمحہ اتنا مختصر ہے کہ نظر اس کا ادراک نہیں کر سکتے ہیں اور وہ مسلسل نظر آتا ہے آدمی کو۔ یہ ہے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح جب جبریل امین سدرۃ المنتہا کو چھوڑ کر زمین پر آتے ہیں اور یہاں سے واپس جاتے ہیں تو یہ ان کی رفتار کے حوالے سے اتنا تھوڑا لمحہ ہوتا ہے کہ جو آدمی سدرۃ المنتہا پر جبریل امین کو دیکھ رہا ہو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ جبریل امین گئے تھے اور واپس آ گئے ہیں، وہ اس کو وہی نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس طرح کی ناقابل فہم رفتاریں ہیں، ہم سمجھتے ہیں تو یہ انبیاء پر اترتے ہیں، ہر نبی کے ساتھ ان کا سلسلہ جاری رہتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے قاصد ہے، اللہ کے پیغمبر ہے۔ پیغام جو بندوں تک پہنچانا ہوتا ہے وہ عام طور پر انبیاء تک انہیں کے ذریعے سے پہنچتا ہے، اس لیے یہ اللہ کے بہت بڑے قاصد ہیں۔ پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ان کے بڑے واقعات ہیں، اور پھر خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا بہت غیر معمولی تعلق، ایک محبت کی قسم کا تعلق سمجھ لیں، ادب کا تعلق سمجھ لیں، احترام کا تعلق، دونوں طرفوں سے ایک دوسرے کا احترام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا بہت احترام کرتے تھے، کیونکہ وہ اللہ کے نمائندے ہیں اور اللہ کی طرف سے آتے ہیں، ان کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احترام کرتے تھے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف حضور کا احترام کرتے تھے بلکہ آپ کی ازواج مطہرات کا بھی احترام کرتے تھے، ان کی عظمتوں کو بھی محفوظ رکھتے تھے۔ اس لیے یہ بہت عجیب و غریب تعلق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جب لائے تو وہ بھی جبریل امین لے کر آئے، آخری وحی جب لائے تب بھی جبریل امین لے کر آئے، اس دوران میں بے شمار وحی لے کر آتے رہے۔ اور اس کے علاوہ ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی تسلی کے لیے، کبھی کوئی آپ کو عظمت دینے کی اطلاع دینے کے لیے، کبھی کسی مقصد کے لیے، کبھی ان کی کسی زیادہ مطالعہ کی عظمت کے اظہار کے لیے دنیا میں آتے رہتے تھے، اور ان کا حضور باعث طمانینت ہوتا تھا، اطمینان کا باعث ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی تسلی ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے بہت بار تشریح کی اور برا بلا کہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل آزمتا ہو گیا کہ میں کو دیکھو کس رہنمائی کرتا ہوں آپ کی، اور یہ آگے کس طرح میرے ساتھ پیش آتے ہیں، دل آزمتا تھا۔ چنانچہ سے ایک وادی کے کنارے، ایک کشتی کے کنارے جا کے بیٹھ گئے۔ حضرت جبریل امین تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے، میں آپ کو بحکوم پاتا ہوں، مقصد آتا ہے۔ فرمایا آپ کو کوئی وجہ نہیں ہے، بخار میرے ساتھ سلوک کرتے ہیں اور آج خاص طور پر بدتمیزی کی ہے، اس کی وجہ سے
دل سنتا ہے. کہا یا رسول اللہ اب کیوں آزردہ ہوتے ہیں؟ اللہ پاک نے آپ کو بڑے اختیارات دے رکھے ہیں. وہ دیکھیں وادی کے پار وہ درخت ہے، ذرا بڑھائیں اس کو. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو، اس درخت کو بلایا. وہ درخت چل پڑا. وہاں چلتے چلتے وہ وادی کے پیچھے اترا، چلتے چلتے آگے بڑھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. جبریل امین نے کہا کہ آپ اسے کہیں واپس چلا جائیں. چنانچہ حضور نے اس کو واپس آنے کا اشارہ کیا. درخت پھر اسی طرح جو ملا جاتا ہے اپنی جڑوں کو کھینچتا ہوا واپس چلا گیا اور پھر وہاں اپنی جگہ جا کے کھڑا ہو گیا. جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ قوت اللہ پاک نے عطا کر رکھی ہے آپ کو. حضور نے فرمایا حسبی 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 حسبی، کافی ہے میرے لیے، کافی ہے میرے لیے. بہت اللہ نے مجھ پر رحم کیا ہے، بہت کرم کیا ہے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے کبھی تشریف لے آتے تھے. کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آپشن لے کر آ جاتے تھے. مثلاً ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئے، حدیث شریف میں آئے اور آ کر پوچھا کہ اللہ پاک آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ در نبی یا ہمارے در نبی، آپ بندہ نبی بننا چاہتے ہیں یا بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں؟ اب حضور کی طبیعت بادشاہی کی نہیں تھی، وہ تو فقیر مزاج کے بندے تھے، لیکن کیونکہ دونوں پیشکشی اللہ پاک کی طرف سے تھی اور اللہ پاک کی طرف سے پیش کی کسی چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں کہہ سکتے تھے کہ مجھے یہ زیادہ پسند ہے، مجھے زیادہ پسند ہے، یہ آپ کے مزاج کے مطابق نہیں تھی بات. تو حدیث میں آیا کہ فَنَظَرَ إِلَيْكَ الْمُسْتَشِيرُ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کی طرف دیکھا، گویا مشورہ طلب کر رہے ہو مجھے کیا کہنا چاہیے اس موقع پر، کون سا آپ سے پسند کرنا چاہیے. تو جبریل امین نے بھی وہاں شہرات غمد البصر بار جبریل امین نے بھی صرف آنکھ موند کر پلک نیچے کر کے بتایا کہ یا رسول اللہ تواضع والی بات اللہ پاک کو زیادہ پسند ہے، اچھا ہو اچھی ہو. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب در کر دیا، میں بندہ نبی بننا چاہتا ہوں، میں بادشاہ نبی نہیں بننا چاہتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. سبحان اللہ. کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور قسم کی بشارت آپ کے گھر والوں کے حوالے سے کوئی بشارت دے کر آ جاتے تھے. کبھی مثلاً حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں جو ہیں یہ بہت ازواج مطہرات کا بہت نمایاں شخصیات ہیں. ان کے حوالے سے بھی جبریل کے متعدد واقعات ہیں. مثلاً خاص طور پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا انعام ہے ان پر کہ ایک دفعہ جبریل امین آئے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ وہ آپ کی بیٹی خدیجہ جو ہے وہ آپ کے لیے کھانا تیار کر کے لا رہی ہیں. تو یہ حضرت خدیجہ کی خدمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اللہ پاک کو بہت پسند تھی. اصل میں خدیجہ بہت ہی باردار تھا، ان کے بے شمار موقف تھے، بے شمار طریقے تھے، بے شمار کام کرنے والے تھے، ان کو ہاتھ ہلانے کی ضرورت نہیں تھی. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام وہ خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا رکھا، شہد رکھ کر آ رہی تھی. جبریل امین آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ خدیجہ آ رہی ہیں، آپ کا کھانا لا رہی ہیں. تو وہ جب آئے تو ان سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو سلام بھیجتا ہے، اللہ پاک ان کو سلام بھیجتا ہے اور اللہ پاک ان کو بشارت دے
ایک پیس کا مال ہے میلوں پر اس میں جوڑ نہیں ہے، اس میں پیس نہیں ہے، اس میں کمرے، اس کی الماریاں، اس کی بالکنیاں، اس کے لاکھ، اس کی عرض ہے، ایک ہی پیس سے بنی ہوئی ہے اور وہ ایسا ساؤنڈ پر ہوتا ہے تو اس میں کسی قسم کا آواز یا شور و شراب جاتا ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آواز ہو جائے۔ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، جنت میں ان کو خوشخبری دے دیں کہ جنت میں اللہ پاک نے ان کے لیے گھر تیار کیا ہے، میں نے قسم موتی کو اندر سے خالی کر کے تیار کی جا رہی ہے، لا نصب فیہا ولا صخب، اس میں نہ تو کوئی پریشانی ہے نہ کسی قسم کا شور شرابہ ہے اور کسی کو غریب قسم کا ماحول ان کے لیے تیار ہوا ہے یا رسول۔ تو یہ بشارت لے کر آئے اعلیٰ حضرت نے اس بات کو اس طرح سے بیان کیا ہے، من ظلم من قصب لا نصب لا صحب، ایسے کوشن کی زینت میں لا من ظلم من قصب، یعنی موتی کو غالی کر کے بنائی گئی منظر جا ماہر، لا نصب لا صحب، نہ اس کو پریشانی ہے نہ شور شرابہ ہے، ایسے پوشک ماہر کو کہتے ہیں، ایسے پوشک کی زینت میں نام السلام، وہ ماہر جو ہے وہ موتی ماہر کے سلام کا ہوگا، اس پوشک کی زینت کا نام السلام۔ تو جبریل امین اس قسم کی بشارتیں بھی لے کر آئے اور عزت اور احترام آپ کی ازواج مطہرات کا اور خود آپ ہر لمحے محفوظ سے خاطر رکھتا ہوں۔ حضرت بھائی عائشہ صدیقہ ہیں، ان کے پاس ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ جبریل امین تشریف لائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ جبریل آیا ہے، باہر کھڑا ہے، وہ اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے، اگر میری اجازت ہو تو آؤں۔ یعنی کیا شان ہے حضرت عائشہ صدیقہ کا، کسی جبریل امین جیسا پاک باز فرشتہ ان کی خلوت میں تقریر ہونا مناسب نہیں سمجھتے ہیں، وہ پہلے باقاعدہ اجازت دیتے ہیں، جن میں روح اور قدس کی اجازت نہ جائے ان شرابت کی عصمت میں لاکھوں سے یہ روح اور قدس یعنی جبریل امین جو ہے وہ بے اجازت اور نہیں جاتے ہیں، وہ سارا پردہ ان کی وہ حرم کا وہ پردہ جو ہے اس پر لاکھوں سلام کہ جبریل امین بھی بغیر اجازت کے اندر نہیں جاتے ہیں۔ تو یہ تو ازواج مطہرات کا معاملہ ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تک کوئی فرشتہ آنا چاہتا تھا اور اس کے ذمہ کوئی ایسا کام ہوتا تھا کہ وہ براہ راست حضور کے ساتھ اس مسئلے میں گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں کر پاتا، تو وہ جبریل امین کو ساتھ لے جاتا تھا کہ میری طرف سے آپ میری نمائندگی کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت آخری پورا ہے، ملک الموت آئے، ساتھ جبریل امین آئے، ملک الموت باہر کھڑے ہو گئے، اندر جبریل امین کو بھیجا کہ جبریل امین آتے جاتے رہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی کسی اٹک پہ ٹکر ہوئی تھی، اس لیے ملک الموت کو تو آنا جانا حضور کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہ بطور نمائندے تھے کہ آپ کے پاس میں تکلف آنے جانے والے فرشتے یعنی جبریل امین کو لے کر آئے اور کہا کہ میری سفارش کر دیجیے، میں روح قبض کرنے کے لیے اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے، ذرا ترک بتا دیجیے اور میری سفارش کر دیجیے۔ چنانچہ جبریل امین اندر داخل ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ ملک الموت آیا ہے آپ کی روح مبارک قبض کرنے کے لیے اور باہر کھڑا ہے دروازے پر اور وہ اجازت کا طلبگار ہے۔
وہ فرشتہ ہے کہ جب سے کائنات پیدا ہوئی ہے اور جب تک کائنات باقی ہے یہ فرشتہ لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے آتا رہا ہے اور آتا رہے گا، لیکن آج تک نہ اس نے کسی سے اجازت طلب کی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ صرف آپ سے اجازت کا واسطہ ہے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ حضور نے فرمایا کہ ہاں آنے دو۔ آئے حضرت کریم الموت اگر تشریف لائے تو کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کے حکم کی اطاعت کروں، آپ جو کہیں میں نے اسی طرح کرنا ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو، ہے ویسے روح قبض کرنے کا وقت آ گیا ہے، اگر اجازت ہو تو میں آپ کی روح قبض کر دوں، اور اگر آپ کی نہ مرضی ہو تو پھر مجھے بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ جو آپ کی مرضی ہو اس طرح کرنا۔ آپ نے فرمایا وفائے کا کہا ایسے ہی کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ ایسے ہی کروں گا، مجھے حکم جس چیز کا دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جبریل امین کی طرف دیکھا کہ مجھے کیا صورت اختیار کرنی چاہیے، کیا آپشن اختیار کرنا چاہیے؟ جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو جس طرح کا لکر بہت ہی کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کی مرضی اور اختیار کی بات ہے، لیکن میں اتنا عرض کر دوں کہ ان اللہ کا اشتیاق آیا ہے یا رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اجازت دے دی اور میں فرماتے ہیں آپ کے روح مسلمان کی پولیس اور احترام شکر پہنچا دی۔ تو غرض ہے کہ ملک الموت جیسا بڑا فرشتہ جو ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے سے ہچکچاتا ہے اور ان کے جبریل امین کو ساتھ محاذر کرنا ملا ہے۔ تو غرض ہے کہ یہ ان کی ذمہ داریاں ہیں، انبیاء پر آنا، انبیاء کے مسائل حل کرنے میں ان کے ساتھ تعاون کرنا، انبیاء کے دشمنوں کو ہلاک کرنا، تباہ برباد کر دینا۔ قوم لوط پر عذاب الہی نازل ہوا تو اللہ پاک نے جبریل امین کو بھیجا اور کہا کہ ان کو اوپر نیچے کر دیتا ہے، یعنی ان کی اوپر سے کر دیا وہ نیچے کر دے رہی ہے۔ جبریل امین نے پر مارا زمین میں اور اس سارے خطے کو اپنے پر اٹھایا اور تھوڑا اوپر جا کے الٹ دیا اس کو، اور وہ نیچے والا حصہ اوپر ہو گیا، اوپر والا حصہ نیچے ہو گیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے وجعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس کا بالائی حصہ وہ نیچے کر دیا اور نیچے کا حصہ اوپر کر دیا۔ یہ انبیاء کے دشمنوں کو ہلاک کرنا، تباہ کرنا، جب اللہ کا حکم ہو جائے تو وہ بھی یہ کام کرتے ہیں۔ اور انبیاء کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے یا انبیاء نہیں ہو، کوئی انبیاء کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہستی ہو